واقعات وقت گزارنے کے لیے پڑھنے کا میں عادی نہیں. تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤں. آپ نے سنا ہے کہ ابئی نماز پڑھ رہا تھا, رسول نے آواز دی تھی, اس نے نماز تیز کی تھی, رسول نے پھر آواز دی, اس نے اور تیز کی, تیسری آواز پہ مصلی لپیٹا, رسول کے پاس آیا, لبیک یا رسول اللہ. پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ سرکار نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا شرم نہیں آتی تجھے وجود نماز بلا رہا تھا, تجھے اصل نماز بلا رہا تھا, تجھے وجود نماز نے بلایا. اس نے کہا سرکار آپ نے کہا کہ نماز اللہ کی ہے, تو اللہ تو بڑا نہیں. رسول نے دیکھ رہا, تو نے دیکھا ہے وہ ہے. سرکار نہیں, سنا ہے نہیں, اس اللہ کو دیکھا نہیں, نہیں, اسے کبھی بولا بھی نہیں, نہیں. مانتا کیوں ہے؟ سرکار آپ نے کہا وہ ہے. فرمایا وہ بھی تو میں ہی بلا رہا تھا. اب میں جملہ دینے لگا ہوں, میری ہے کا نام دین ہے, نہیں کا نام دین نہیں. میں نے بلایا بس. یہ تو واقعہ آپ نے سنا. تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا. بھائی رسول کی محفل سے اٹھا اور صحابہ کی محفل پہ چلا گیا. صحابہ نے کہا بھائی آج چہرے پہ یہ اداسی کیوں؟ بھائی نے کہا آج بوڑھا ہو گیا تھا, آج پتا چلا ہے, شریعت کے مسئلے سے بے خبر رہا. آج مجھے نبی نے پاس بلا کے سمجھایا ہے کہ جب نبی آواز دے تو نماز توڑو اور نبی کی آواز میں لبیک کہو. یہ مجھے آج پتا چلا ہے. اللہ کی نماز توڑ دی جاتی ہے نبی کے بلانے پہ, اللہ کی تصویر روک دی جاتی ہے نبی کے بلانے پہ. اتنا کہنا تھا. ابئی نے کہا کہ آج مجھے مسئلے کا پتا چلا. ساتھ بیٹھا تھا ایک 450 سال کا جوان سلمان. کیا کہنے, یہاں تو لفظ کا لہو سوال ہی پیدا نہیں ہو. سینے میں تھا اس کے تمغہ ایمان. اٹھ کے کھڑا ہو کہنے کا کیا کہا تو نے بھائی, تجھے آج پتا چلا کہ نبی بلائے تو نماز توڑ دی جاتی ہے, تجھے اب بھی نہیں پتا چلا. اس نے کہا اچھا سلمان ابھی بھی نہیں پتا چلا. سلمان نے کہا کل میرے پہلو پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ, تجھے میں بتاؤں کہ وجود صلاۃ کسے کہتے ہیں, حقیقت صلاۃ کسے کہتے ہیں. جس آدمی نے فرش میں نہیں بیٹھنا, تم نے فضا اور خلا میں جا کے مودت اور ولایت علی کا مزہ لینا ہے. سلمان نے ابئی کو اگلے دن اپنے پہلو میں کھڑا کیا. سلمان نے مصلی پہ آئے, سلمان نے عبادت شروع کی, سلمان نے نماز شروع کی. سلمان نے تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہنے کے بعد سلمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے یا نبی کی آواز سلمان. سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا, نبی کے قریب آئے, لبیک یا رسول اللہ. سلمان پیاس ہے, پانی کا پیالہ پلا. سلمان مشکیزے سے کیا, پانی کا پیالہ بھرا, بسم اللہ پڑھ کے نبی کے قدموں پہ بیٹھا. نبی نے پیالہ پانی کا نوش فرمایا. نبی نے سلمان کو پیالہ دیا. سلمان نے پیالہ رکھنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ اجازت. ہاں سلمان واپس چلے جا. سلمان مصلی پہ کھڑا کہا ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سلمان نے نماز کو شروع کیا. ادھر سلمان نے نماز کو ختم کیا. ابئی نے جلدی سے نماز ختم کی. نبی کے قدموں پہ جا کر بوڑھا ہو گیا ہے بطول کی دہلیز میں سجدے کرتے ہوئے, جسے ابھی تک اتنی معرفت بھی نہیں ہوئی. جب اس نے نماز توڑی تھی, اس نے نماز کو سرے سے کیوں نہیں پڑھا, اس نے نماز کو شروع سے کیوں نہیں پڑھا, اس نے وہیں سے آ کے نماز کیسے شروع کر دی؟ نبی نے بلا کر سلمان تو نماز توڑ کے آیا تھا, جی مولا تو نے سرے سے کیوں نہیں شروع کی؟ نبی کے قدموں بیٹھ کے تھا مولا تجھے تیری عزت کا واسطہ پہلے بتا میں نے توڑی کب تھی؟ میں تو اطاعت حجت میں تھا. تصحیح کرے وہ اپنے عقیدے کو. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سلمان بطول کی دہلیز پہ جھاڑو دیتا تھا, جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گرد ہو, جھاڑو نہیں دیتا تھا. سلمان ہر صبح جا کے دہلیز عصمت پہ سجدہ کرتا تھا. ادھر مؤذن مدینے کی مسجد سے اذان دیتا حی علی الصلاۃ. سلمان بطول کی دہلیز پہ آتا, دہلیز پہ آ کے سجدہ کرتا, پھر مسجد میں جاتا. ایک دن ایک صحابی نے نبی کی ابا پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس سلمان بوڑھے کو یہ تو بلا کے پوچھیں حی علی الصلاۃ پہ مسجد میں آیا جاتا ہے, یہ بطول کے دروازے پہ جاتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے. نبی نے کہا سلمان انہیں کیوں نہیں بتاتا وہاں کیا کرنے جاتا ہے؟ فرمایا انہیں سمجھانے کے لیے جاتا ہوں یہاں اسی کی قبول ہوتی ہے جس پہ وہ راضی ہوتی ہے. جی آپ عبادت تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں.
حجت کی اطاعت کا نام ہے. اختیار حجت کو سمجھو, حجت کے اختیار کو سمجھو. اپنے بادشاہوں کے اختیار کو سمجھو تو صحیح. کس اختیار کے مالک ہیں؟ جن کے بہلول, بلال, کمبر, مقداد اور قلندر کے اختیار نہیں پڑھے گئے. آج 2 ٹکے کا بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں سرکار یہ آپ جو کہہ رہے ہیں علی تو ایسا نہیں کر سکتے. اپنی حد میں رہے, اپنی اوقات میں رہے. ابھی تو ہم علی کے وجود کے فضائل پڑھے اور تو اس سے برداشت نہیں ہو رہے. ہمیں مجبور نہ کرنا, ہم اس گھر کے جانوروں کی فضیلتیں پڑھنی شروع کر دیں. آج 2 ٹکے کا بندہ اٹھ کے کہتا ہے 14 غیب جانتے تھے. نبی کے گھر میں ایک اونٹنی تھی جس کا نام کسوہ تھا, وہ بھی غیب جانتی تھی. میں شہزادی صاحب کی بات کی پختگی کر رہا ہوں, میں تلاوت بھی کر رہا ہوں اور چہروں کی زیارت بھی کر رہا ہوں. سرکار نے کہا تھا کہ آپ کو یہاں پہ سارے ہی ماننے والے ملیں گے, اور الحمدللہ میری نظریں کہیں بھی ایسی نہیں ٹہری جہاں ایک ہلکا سا شکن بھی شک کا آیا ہو. حجت کے اختیار کو سمجھو, حجت کی طاقت کو سمجھو. نبی کے گھر میں اونٹنی تھی, وہ غیب جانتی تھی. سنی کتابوں سے ثابت کر دیتا ہوں, مسجد کا مولوی بھی ثابت کر دیتا ہے. رسول مکہ سے ہجرت کر کے جب پہنچے, سارے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر مہمان بنے. رسول نے کہا کسی کا دل دکھاؤں گا ناراض ہو جائے گا. کسوہ کی مہار چھوڑ کے جہاں یہ بیٹھے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ بیٹھی آ کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ. اسے کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے؟ جس اونٹنی پہ چند لمحوں کے لیے نبی سواری کرے وہ عالم غیب ہو سکتی ہے, اور جس کی خود رسول سواری بنے. پھر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ نیچے والی عالم الغیب ہے, اوپر والا پھر عالم الغیب تو نہیں ہوگا. کوئی تو بندہ ہوگا جو ساتھ میرے چلے گا. اگر نیچے عالم الغیب ہے پھر اوپر تو عالم الغیب نہیں ہوگا. پھر اوپر تو کوئی عہدہ اور ہے, تو سب اور ہے. اس لیے کہ جب نبی نماز پڑھا رہے تو جو پیچھے پڑھ رہے تھے وہ عابد تھے, جو پڑھا رہا تھا وہ عبد تھا. سبحان اللہ سی اسرا بعبدہ, خدا نے خود اسے عبد کہہ کے بلایا. جو پیچھے تھے وہ عبد نہیں تھے, وہ عابد تھے. جو آگے تھا وہ عبد تھا, جو اوپر تھا وہ معبود تھا. عرش پہ معبود, مصلی پہ عبد, پیچھے عابد. اوپر معبود کی عبادت ہو رہی تھی, عبد نماز پڑھا رہا تھا, عابد پڑھ رہے تھے. حجرے کا پردہ اٹھا, ظاہری کمسنی میں ایک شہزادہ نکلا, عابدوں کی گردنوں پہ اپنے پاؤں رکھتا ہوا عبد کی پشت پہ آ کے بیٹھ گیا. عبد کی پشت پہ بیٹھ کے اس نے معبود سے کہا اب نیچے عبد ہے, تو معبود ہے, اب بتا میں کون ہوں. پیچھے عابد رہ گئے, آگے عبد ہو گیا, تو معبود ہو گیا. آواز قطعی حسین نیچے نہ اترنا, میں تجھے تیرا عہدہ بتانے لگا ہوں. پیچھے عابد ہے, یہ عبد ہے, میں معبود ہوں, تو ابا عبد اللہ.